بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة صدق الله العظيم تمام احکام بارد کا دروشی پڑھی اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی واجب تعظیم و تکریم بزرگان دین، ملت کے نوجوانوں، پیارے ساتھیوں، عظیم اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ الملک شریف اور ابتدائی کلمات طیبات، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ خدا کی ذات جس کے قبضہ اختیار میں پورا ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، خدا کی وہ ذات، خدا کی وہ ہستی جس نے خلق الموت والحیات، تخلیق کیا اس خدا نے موت کو اور حیات کو، موت اور زندگی جس نے تخلیق کر دی۔ حضرات ذی وقار آیت میں پہلے الموت کہا پھر حیات کہا، الفاظ کی ترتیب پر غور فرمائیں۔ خلق الموت والحیات، اگر آیت میں ترتیب یہ ہوتی خلق الحیات والموت تو مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، مطلب میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، لیکن اللہ نے حیات کا ذکر بعد میں کیا ہے، موت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ خلق الموت والحیات، اس میں فائدہ یہ ہے کہ بندوں کو یہ یاد رہے، بندوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہے کہ زندگی کا تصور بعد میں ہے، موت کا یقین پہلے ہے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں ربعی بن حراش، تابعی تھے، یعنی صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ ربعی بن حراش، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ یہ پوری زندگی ہنسے نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت انسان کی زندگی میں غم بھی ہوتے ہیں لیکن خوشیاں بھی تو ہوتی ہیں، بھائی کی شادی، بیٹے کی شادی، محلے میں شادی، عید کا دن، عزیز آتے ہیں ملنے گھر میں، برادری جمع ہوتی ہے، لوگ گلے ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن ہم نے پوری زندگی آپ کو ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا۔ فرمایا میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ حضور کوشش کریں گے۔ ارشاد فرمایا جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، موت کا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور میری زندگی کی ساعتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، میرے آگے قبر کا گڑھا ہے، پیچھے موت کا فرشتہ ہے، اور جس بندے کو اپنے انجام کی خبر نہ ہو،
کہ میرا انجام کیا ہوگا، میری موت کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی۔ اور جس بندے کو اس بات کا علم نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں نامہ ملے گا، میری منزل جنت ہے یا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے، مجھے بتاؤ کیا اس بندے کو ہنسنے کا حق حاصل ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ لوگ صرف خاموش ہوئے اور کچھ لوگ بالکل خاموش ہو گئے، یعنی ان کو بھی وہ جاگ لگ گئی زندگی میں، وہ بھی نہیں ہنسے۔ یا سبق دے دیا اس درویش نے کہ یہ جو ہنسنے والے لوگ ہیں نا، یہ کامل بالغ نہیں ہیں، یہ جنسی طور پر تو بالغ ہوں گے، عقلی طور پر ابھی یہ نابالغ ہیں، جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہے زندگی کی شام کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، ہمارا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، پھر ہنس رہا ہے، پھر خوش گپیوں میں ہے۔ حضرت ربی بن حراش کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یار اللہ کا وہ پاک بندہ جہاں سے اٹھ گیا، اعلان ہوتا ہے بھائی جنازہ فلاں وقت، برادری جمع ہو گئی، عزیز آ گئے، شاگرد آ گئے، آبادی والے، ملنے والے، تعلق دار قرب و جوار سے جمع ہو گئے۔ اب تختہ لاؤ، تختہ لایا گیا، پانی گرم کرو، کفن آ گیا، چارپائی تیاری شروع ہو گئی۔ جب ربی بن حراش کو نہلا چکے اور کفن دے چکے تو ربی بن حراش اپنے کفن میں مسکرانے لگا، اپنے کفن میں مسکرانے لگا۔ لوگوں نے کہا لو زندگی بھر نہیں مسکرایا کیونکہ نتیجے کا علم نہیں تھا، آج اپنا انجام خیر دیکھ کر خدا کی جنت کا مشاہدہ کر کے خدا کا بندہ مسکرا رہا۔ خلق الموت والحیات، خدا نے موت و حیات بنائی ہے۔ کل من علیہا فان، سورۃ الرحمن، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس جہان میں جو بھی ہے وہ ریت کا ذرہ ہے یا پہاڑ ہے، وہ پانی کا قطرہ ہے یا سمندر ہے، وہ انسان ہے یا حیوان ہے، میں کہتا ہوں وہ انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ موت خدا کی ذات کو نہیں ہے، باقی خدا کی ساری خدائی کو موت ہے۔ فرمایا جب نہ رہے یہاں شاہ رسولاں، جب نہ رہے یہاں، جب نہ رہے یہاں شاہ رسولاں تو پھر یہاں کون رہے گا؟ جب نہ رہے یہاں شاہ رسولاں۔ آدم تشریف لے گئے، نوح علیہ السلام 1400 سال زندگی گزار کر تشریف لے گئے۔ موت کا وقت تھا، فرشتوں نے پوچھا حضرت بڑی لمبی عمر اللہ نے عطا فرمائی، بڑی لمبی عمر عطا فرمائی خدا نے، تو آپ نے اس زندگی کو کیسے محسوس کیا؟ فرمایا اللہ کے فرشتوں، ایک مکان تھا 2 دروازوں والا، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے دروازے سے گزر گیا۔ 1400 سال کی زندگی یوں محسوس ہو رہی ہے، ایک کمرہ ہے، 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اندر داخل ہوا ہوں، دوسرے دروازے سے گزر گیا۔ جب یوسف علیہ السلام جیسے حسین نہ رہے، موسیٰ علیہ السلام جیسے وجیہ نہ رہے، یحییٰ علیہ السلام جیسے عبادت گزار نہ رہے، اور محمد مصطفیٰ جیسے محبوب نہ رہے،
اگر اس جہان میں کچھ رکھا ہوتا، آج صبح کا درس قرآن بھی اتفاق سے یہی، اگر اس دنیا میں کچھ رکھا ہوتا خدا تعالیٰ سب کو موت دیتا لیکن اپنے حبیب محمد کو زندہ رکھتا۔ اس دنیا میں کوئی کشش ہوتی، اس میں کوئی وفا ہوتی، اس میں کوئی چس والی بات ہوتی، اس میں کوئی چس والی بات نہیں ہے۔ الدنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا دھوکے کا مقام ہے۔ الدنیا دار السجن، یہ قید خانہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ زمیندار زمین تیار کرتا ہے، بٹ بننے بناتا ہے، موسم کا انتظار، اس کو کوریدتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، راکھی کرتا ہے، اور پھر جا کر اس کو نہایت سردی میں کاشت اور نہایت گرمی میں فصل کاٹتا ہے۔ یہ دنیا بھی مزرعۃ الاخرہ ہے۔ اس دنیا میں نیکی کرو تاکہ آخرت میں اس فصل کا تمہیں پھل ملے۔ کچھ وقت ہوتا تو عرض کرتا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا محمد رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔